اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن، حدیث اور اسلامی کلاس میں تعلیم یافتہ ہوں۔ ہم ذکر کر رہے تھے ایمانیات مینس کہ ایمان کن چیزوں پہ لانا ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ و یوم الآخر، 5 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، غیب کے متعلق ہی زیادہ ہے۔ آمنت باللہ، اللہ پر۔ نمبر 2 ملائکہ پر جو اس کے پاس ہے۔ نمبر 3 کتابوں پر جو اس نے نازل کی ہیں۔ نمبر 4 رسولوں پر، اور نمبر 5 آخرت پر۔ اچھا، ہم نے پچھلے لیکچرز میں ملائکہ کے بارے میں بات کر لی، میرے لیکچرز ہیں، اور کتبہ جس میں قرآن کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے، 2-3 لیکچر ہیں جو باقی وحیوں کے بارے میں ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، زبور، تورات، انجیل، اور پھر رسولوں کے بارے میں۔ یہ رسولوں کے بارے میں میرے انشاءاللہ تعالی کافی ڈیٹیل لیکچر ہوں گے، اور چونکہ یہ رسول جو ہیں پروفٹس، میسنجرس بائبل میں بھی ہیں اور قرآن میں بھی ہیں، تو میں دونوں اردو اور انگلش دونوں میں یہ لیکچرز کروں گا، اور پھر یوم الآخر۔ آج ہم نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اللہ کے پر۔ آمنت باللہ، سب سے پہلے ایمان لانا ہے اللہ پر، اندیکھے، یہ ضروری ہے۔ ایتھیسٹ کا یہی ایک پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے جو دنیا چلا رہا، یونیورس سے چلا رہا، تو اس میں اس کے جواب آئیں گے کہ وہ واقعی کوئی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اچھا، یہ بات ایک اور ذہن میں رکھیں کہ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں اللہ کا ذکر آئے گا وہاں شرک کا بھی ذکر آئے گا۔ تو یہ جو میرے لیکچرز ہوں گے اس میں اللہ چونکہ اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس لیے وہ شرک کو سخت ناپسند کرتا ہے، اور شرک کرنے والے مشرک کو بہت برا سمجھتا ہے، جہنمی سمجھتا ہے۔ تو اس لیے جہاں اللہ کا ذکر آئے گا وہاں شرک بھی ہوگا۔ اب لفظ شرک کیا ہے؟ شرک کا مطلب ہے یعنی کسی بھی ہستی، انسان، دیوی، دیوتا، جن، غرض کوئی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت، کبریائی، تخلیق کائنات کو چلانے میں اللہ کی ہم عصری کا درجہ دیا جائے، یہ شرک ہے۔ چاہے وہ کسی بھی معمولی سے درجے میں ہو تو اس کو شرک ہے۔ اور یہ شرک قرآن کا سب سے بڑا مضمون ہے، اور قرآن کا زیادہ تر حصہ شرک پر مشتمل ہے، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے، اور اسی کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ سے۔ سورہ بقرہ سے جو دوسری سورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 21 نمبر آیت میں، اے انسانوں، اچھا یہاں خطاب مسلمانوں سے نہیں ہے، انسانوں سے ہے۔ اے انسانوں، بندگی کرو اپنے رب کی۔ اچھا، اللہ کا کہیں نام اللہ لیا ہے، کہیں رب بھی کیا ہے، اور کچھ اس کے صفاتی نام بھی ہیں۔ تو مین نام 2 ہیں، اللہ اور رب۔ اے انسانوں، بندگی کرو۔ اچھا، یہاں عبادت کرو ترجمہ میں ہے، جو کہ بالکل غلط ہے میرے نزدیک۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ایک پورشن ہے دین کا،
عبادات، دین بہت واسٹ ہے، بہت بڑا ہے۔ اے انسانوں، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کا مطلب پرہیزگاری ترجموں میں، اردو کے ترجموں میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ پرہیزگاری کا مطلب پرہیز کرنا، پرہیز کرنے والا نہیں۔ متقی اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے اس طرح ڈرے کہ اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پابندی کرے، اس کو متقی کہتے ہیں، یہ تقوی اختیار کرنا کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ کا نام جو ہے، لفظ اللہ، یہ سورہ بقرہ میں 266 یعنی 266 دفعہ آیا ہے، اور جو لفظ رب ہے وہ 39 دفعہ آیا ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، نمبر 22۔ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالی اس سے طرح طرح کی ثمرات، رزق تمہارے لیے، پس نہ بناؤ اللہ کا کوئی ہم اثر، یعنی اس جیسا، اور تم جانتے ہو۔ اچھا، اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میری بندگی کرو؟ اللہ نے کیوں کہا مجھے رب مانو؟ اللہ کیوں کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ اب وہ بتا رہا ہے کہ میں کیوں اللہ ہوں، میں کیا کیا اپنے انسانوں کے لیے کرتا ہوں۔ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر اس پانی سے زمین سے طرح طرح کے نباتات، پھل پھول، رزق کے لیے تمہارے لیے نکالے، تو بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کا کوئی اور ہم اثر بنائیں۔ پھر آیت نمبر 28 میں فرمایا، کیسے کفر کر سکتے ہو تم اللہ سے؟ کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اللہ کا کفر کر سکتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو؟ تم تھے مردہ، بے جان ماں کے پیٹ میں، پھر زندگی دی اس نے تمہیں، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ موت دے گا تمہیں، مر گئے، قبر میں چلے گئے، پھر زندہ کرے گا وہ تمہیں یوم الآخرت، پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہیں۔ آیت نمبر 29، یہ 28 تھی، اب 29 نمبر آیت میں فرمایا، وہی ہے جس نے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، اور آراستہ کیے 7 آسمان۔ آراستہ سے مطلب ہے بنائی نہیں، اس میں بڑی بڑی کچھ چیزیں ڈالیں، کیا شامل ہے، سورج، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 107، کیا نہیں جانتے تم کہ یقیناً اللہ ہی ہے جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور نہ مددگار۔ یہاں ولی کے معنوں میں دوست لیتے ہیں، نہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ آیت نمبر 116 میں فرمایا، اور کہتے ہیں رکھتا ہے اللہ اولاد۔ عیسائیوں نے یہ بنایا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے، کچھ یہودی بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ پاک ہے وہ، یعنی وہ ان چیزوں سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، بلکہ اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اگلی آیت 117، موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، ایجاد کرنے والا، اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بس حکم دیتا ہے کہ ہو جا، کن فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے، عیسائیوں نے اللہ کے برابر عیسیٰ کو بنا دیا۔ اب مسلمانوں میں سے ایک طبقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انسان تھے، گو بہت عالمی عالی شان انسان تھے یا مکمل انسان تھے،
اب ان کو اللہ کے قریب ملا لیتے ہیں، یا اللہ یا محمد، ادھر خانہ کعبہ، ادھر مسجد نبی، قرآن حدیث، یعنی انہوں نے اللہ کو پیرالل کر دیے ہے، پیرالل اللہ کے۔ اب بندہ پوچھے کہ کیا کوئی نبی، کوئی بھی چیز جو اللہ بتا رہا ہے، ان کا کسی قسم کا عمل دخل ہے اس میں؟ کسی نبی کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آیت نمبر 163، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 164، بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں اور زمین کے اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں شب و روز کے، اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں لے کر منافع بخش چیزیں انسانوں کے لیے، اور جو نازل کیا ہے اللہ نے آسمان سے پانی یعنی می، پھر زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد، اور پھیلائی اس میں ہر طرح کی جاندار، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو مسخر کر دیے گئے درمیان آسمانوں اور زمین کے، یقیناً عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ کس کے لیے؟ جاہلوں کے لیے نہیں، عقل والوں کے لیے۔ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو اللہ نے کی ہیں؟ زمینوں، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، دن اور رات بنائے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ نمبر 3، کشتیاں جو سمندر میں چیزیں لے کے چلتی ہیں ان کے لیے، اور جو نازل کیا آسمان سے پانی۔ نمبر 4، اور اس پانی سے زمین کو مردہ سے زندہ کیا۔ نمبر 5، اور اس میں ہر طرح کی جاندار کو پھیلا دیا، پودوں کو، نباتات کو، جانوروں کو، چرند پرند کو۔ نمبر 6، ہواؤں کی گردش، ہوائیں جو چلتی ہیں ان میں، اور بادل جو مسخر کیے گئے ہیں زمین و آسمان کے درمیان۔ 7 چیزوں کا ذکر ہے۔ کیا ایتھیسٹ جو مرتد لوگ ہیں، ایتھیسٹ مرتد بھی پتہ نہیں کہتے ہیں، ہاں، کیا ان کو اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آتے یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ آگے فرمایا 165 آیت، اچھا یہ ساری سورہ بقرہ چل رہی ہے۔ اور انسانوں میں جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو ہم مسد، اور محبت کرتے ہیں ان سے ایسی جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے، اور کاش سمجھ جائیں یہ ظالم لوگ اس وقت جب عذاب دیکھیں گے، بے شک قوت اللہ ہی کے پاس ہے ساری، اور بے شک اللہ عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرنی چاہیے وہ دوسرے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، میرے شریکوں سے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لیکن اہل ایمان اللہ سے محبت شدید کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 166، جو بیزار ہوں گے، جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور دیکھ رہے ہوں گے عذاب کو، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے تمام اسباب۔ اب جن کی پیروی جھوٹے پیر، یہ قبروں والے اور یہ جو بتوں والے جن کی پیروی لوگ کرتے ہیں، تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں پر، ایک دن آئے گا کہ جب یہی سارے مصنوعی خدا، مصنوعی معبود انہی لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جو ان کی پرستش کرتے تھے روز قیامت کو، تو بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اسی طرح دکھائے گا اللہ ان کے اعمال کو، حسرت اور پشیمانی ہوگی ان کے لیے، اور ہرگز نہ نکلیں گے وہ آگ سے، جہنم سے۔ آیت نمبر 170، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو ان کی جو نازل کیے ہیں اللہ نے، یعنی اس کے احکامات، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم پیروی کریں گے ان کی جن پر پایا ہم نے آباء و اجداد کو،
کیا پھر بھی کہ ہوں ان کے آباؤ اجداد عقل نہ رکھنے والے اور نہ ہدایت پر ہوں؟ اچھا، یہ بڑا اہم نقطہ اللہ نے بیان کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیاوی بہت سے علوم پڑھ جاتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج، مطلب سیاست، پولیٹک، پتہ نہیں کون کون سے پیشے اختیار کر جاتے ہیں، سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، نوبل پرائز لے جاتے ہیں، لیکن مذہب اپنے ماں باپ کا مانتے ہیں. یہ بڑی سٹرینج چیز ہے، اور میری بہت آبزرویشن ہے. مذہب دین جو ہے وہ نہیں پڑھتے کہ وہ کیا ہے، کہاں پہ ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، باقی سب علوم پڑھ لیں گے اور عمل وہی کریں گے جو باپ دادا کرتے رہے. سکھ کا بچہ گردوارے جائے گا، ہندو کا بچہ مندر جائے گا، مسلمان کا بچہ مسجد میں جائے گا، عیسائی کا بچہ چرچ میں جائے گا، یہودی کا بچہ سینیگاگ میں جائے گا. باپ کے مذہب کے اوپر چلتے ہیں. یہاں ہم اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.